رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی۔ میں ہوں محمد ربیع اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ بچوں، سب سے پہلے آپ اپنی کلاس 6 کی اسلامیات کی بک نکال لیں اور باب نمبر 2 نکال لیں، حج اور اس کی اہمیت۔ اب میں اس کو پڑھوں گا اور آپ اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں حج 5واں رکن ہے۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ارادہ کے ہیں۔ ارادہ سے مراد سفر کرنے کا ارادہ ہے جو حج کے کرنے کے غرض سے دنیا بھر کے مسلمان اختیار کرتے ہیں۔ یہ مسلمان عازمین حج کہلاتے ہیں۔ یہ سعودی عرب کے شہر مکہ معظمہ پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ شریف میں اور دوسرے مقدس مقامات پر حاضری دیتے ہیں اور فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ حج اسلامی سال کے آخری مہینے ذوالحج میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ایسی جامع عبادت ہے جو کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ عبادات مناسک حج کہلاتی ہے۔ یہ 8 ذوالحج کی صبح سے شروع ہوتی ہے اور مسلسل 5 دن جاری رہتی ہے اور 12 ذوالحج کی شام کو مکمل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح حج کا مبارک فریضہ ادا ہوتا ہے۔ بچوں، اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو حج ہے وہ اسلام کا 5واں اہم رکن ہے اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ارادہ کے ہیں۔ ارادہ کرنا یعنی حج کا ارادہ کرنا اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے پوری دنیا سے مسلمان جو ہیں وہ سعودی عرب کے شہر مکہ معظمہ کا رخ کرتے ہیں اور یہ 8 ذوالحج سے لے کے 12 ذوالحج تک جاری رہتا ہے، مسلسل 5 دن جاری رہتا ہے۔ مکہ معظمہ میں بیت اللہ شریف واقع ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صدیوں قبل اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا۔ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرما لے اور ان کی اولاد میں سے فرما بردار امت پیدا فرمائے اور اس شہر کو امت و ثمرات کا شہر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ اور عبادات کا مرکز ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ مکہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر جو کعبہ شریف ہے وہ ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صدیوں پہلے بنایا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ان کی اولادوں میں سے فرما بردار امت پیدا ہو جو اس شہر کو امن و ثمرات کا شہر بنا دے اور ان کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا گھر اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے اور اس طرف ہم خانہ کعبہ کی طرف ہم منہ کر کے اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ حج کی اہمیت و فضیلت۔ حج مسلمانوں کا عظیم دینی اجتماع ہے۔ یہ ایک عالمگیر اور جامع عبادت ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور ایک جیسا لباس زیب تن کر کے فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ حج کی ادائیگی ہر عاقل بالغ صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اور لوگوں پر خدا کا حق ہے کہ اس گھر تک جانے کا مقدر رکھے، وہ اسی کا حج کرے۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کا زیارت کریں، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کریں۔ حج کہتے ہیں زیارت کا ارادہ کرنا۔ حج کا مطلب کیا ہے؟ زیارت کرنا۔
دین اسلام میں حج کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ حج ادا کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن استطاعت کے باوجود فریضہ حج ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرتا تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو یا مرے یا نصرانی ہو کر۔ یعنی اتنی سخت وعید سنا دی گئی ہے، جس کے پاس اتنی طاقت ہے، یعنی اتنا مال ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو اس کے لیے بہت سخت گناہ ہے۔ حج مسلمانوں میں روحانی پاکیزگی حاصل کرنے، زندگی بھر کے گناہ بخشوانے، آئندہ گناہوں سے بچنے اور باہمی اتحاد اور نظم و ضبط پیدا کرنے کا بے مثال ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ حج کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ مثلاً حج کے عمل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص وابستگی کی تربیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہم جس میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے ہم بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں خاص ہماری وابستگی اللہ تعالیٰ سے ہو جاتی ہے۔ مختلف ممالک سے مکہ مکرمہ پہنچنے والے مسلمانوں کو حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے گھر میں لبیک کہنے اور اجتماعی عبادت کرنے کا سنہری موقع میسر آتا ہے۔ نیز طویل سفر، سیر و سیاحت کا وسیع تجربہ بھی حج کے بدولت حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، نہ صرف پاکستانی بلکہ پوری دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں۔ حج ہر رنگ و نسل کے مسلمانوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی مرکز پر لاکھوں کی تعداد میں جمع کرتا ہے، جو اجتماعی عبادت کے ذریعے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور روحانی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ اس میں کسی رنگ و نسل کی بنیاد پہ فرق نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک ہی امام کے پیچھے ایک ہی اللہ اکبر کے اشارے پہ سب رکوع و سجود کرتے ہیں۔ مسلمان حج کی بدولت اپنے دینی اتحاد و اتفاق کا نمونہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حج دینی، علمی و عالمی مسائل سے واقفیت اور دلچسپی کا موقع مہیا کرتا ہے۔ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بازاروں میں دنیا بھر سے ہر قسم کا مال تجارت کے لیے لایا جاتا ہے، جس سے بین الاقوامی تجارت فروغ پاتی ہے۔ وہاں جتنے بھی تاجر ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، کاروباری حضرات، ان کو کافی منافع ہوتا ہے، اور اسی طرح پورے اس ملک کا نظام چلتا ہے۔ اس سے باقی پوری دنیا جو ان کے ساتھ تجارت کرتی ہے، بزنس کرتی ہے، ان کو فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ دنیا بھر کے عازمین حج جب ایک جیسا لباس میں ایک جیسی سجدائیں بلند کرتے ہیں اور ایک جیسے مناسک ادا کرتے ہیں تو حج ان کی اندر برابری اور مساوات کا خاص احساس پیدا کرتا ہے، جو ہر اعلیٰ و ادنیٰ اور ہر رنگ و نسل کا فرق مٹا دیتا ہے۔ اس میں علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی تمام مسلمان جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کہ کوئی نہیں دیکھا جاتا کون غلام ہے، کون بادشاہ ہے، کس کا رنگ کالا ہے، کس کا رنگ گورا ہے، بلکہ ایک ہی صف میں سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ہی امام کے پیچھے ایک ہی آواز میں اللہ اکبر کے اشارے میں رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل میں حاجی اپنے گھر بار چھوڑ کر حج کے واسطے مشقت بڑا سفر اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح حج ان کو دنیا کی عیش و آرام چھوڑ کر مالک حقیقی کی سچی راہ اختیار کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ حجاج منا کے مقام پر جب سنت ابراہیمی کے مطابق قربانی کرتے ہیں تو جب حجاج منا کے مقام پر جب سنت ابراہیم کے مطابق قربانی کرتے ہیں تو اس طرح حج ان کو ذاتی مال و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کی تربیت فراہم کرتا ہے۔ یہ منا میں مسلسل 3 دن رمی
کے ذریعے شیطانوں کے مقامات پر کنکر برسائے جاتے ہیں اور شیطان سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حج اس تربیت سے حاجیوں کو انسان کے کھلے دشمن شیطان سے بچاؤ کا مؤثر سبق دیتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں مشق کی طرف۔ مختصر جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ حج کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کریں۔ یہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں۔ اوپر سے آپ اس کے سوال تلاش کریں اور اس کا جواب دیں اور اسے اپنے اسکول کی کاپیز میں لکھیں۔ اسی طرح بے اور جیم جو سوال ہے، حج کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں تحریر کریں، حج کے فوائد بیان کریں، اور یہ ہم سب ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کو آپ تلاش کریں اوپر سے اس کے جوابات اور اسے اپنے اسکول کی کاپیز میں لکھیں۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حج کے کیا معنی ہے؟ حج کے کیا معنی ہے؟ قاصد یا ارادہ؟ اس کا جواب ہے الف۔ بے، ویٹ کریں، ویٹ، ابھی نکال لیتے ہیں ہم پیج۔ ویٹ، یہ آ گیا حج۔ ہم تھے سوال نمبر 2 کی طرف۔ حج کے کیا معنی ہے؟ قاصد یا ارادہ؟ اس کا جواب ہے الف۔ بے، حج ارکان اسلام کا کون سا رکن ہے؟ حج ارکان اسلام کا کون سا رکن ہے؟ 5واں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ جیم۔ حج انسان پر زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ اس کا جواب ہے الف، 1 بار۔ کالم الف کو کالم بے سے اس طرح ملائیں کہ جملوں کا مفہوم واضح ہو۔ پہلا کیا ہے؟ حج اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، اس کو اس سے میچ کر لیں آپ۔ حج بے، حج اسلامی سال کے آخری مہینے ذوالحج میں ادا کیا جاتا ہے، یہ اس کا آنسر ہے، اس سے اس کو میچ کر لیں۔ جیم، حج کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس کا یہ پہلا آپشن، اس کے ساتھ ملا دیں آپ۔ لفظ حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، اس کا یہ جواب ہے، یہ جواب ہے اس کا، اس کو اس سے ملا دیں آپ۔ اور آخری ہے، حج اس مسلمان پر فرض ہے جو بالغ ہے، یہ اس کا آنسر ہے، اس کو اس سے میچ کر لیں آپ، ملا دیں۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں۔ اب کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ چڑیوں کی چہک، پھولوں کی مہک، پتوں کی کھنک، ماشاءاللہ کی چمک، بجلی کی کڑک، پر نور فلک، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ